مرتضائے مشکل کشائے بولو بولو ذرا سبحان اللہ علی کون ہے مرتضائے مشکل کشائے شیر خدا ہے میں نے کہا میری نہیں مانتا تو نہ مان چلو اور کوئی نہیں مانتا اور مصور پاکستان اقبال ہے گویا اقبال نے بتایا ہے پاکستان کا تصور میں نے دیا اگر مجھے مصور مانتے ہو پھر اس میں وہی رہنے کا حقدار ہے جو علی کو مشکل کشا مانتا ہے واہ جی واہ کیا بات آگے اقبال کہتے ہیں تیسری شان سیدہ پاک کی کیا ہے فرمایا مادر سید پرکار عشق مادر سید پرکار عشق مادر قافلہ سالار اقبال کہتا ہے کہ سیدہ مریم کی اور شان یہ ہے کہ یہ حسن کی ماں ہے یہ حسن کی ماں ہے یہ حسین کی اماں ہے آپ ذرا حدیث پاک سنیے اسی اقبال نے جس حدیث کی طرف شاید اشارہ کیا ہے طبرانی شریف کے اندر موجود صحیح کے اندر موجود ہے مجموع الزوائد کے اندر ہے سرکار نے سیدہ زہرا پاک سے فرمایا نبینا خیر الانبیاء فہو ابو کے ماں نبیوں میں جو سارے نبیوں کا سردار ہے وہ تیرا باپ نبیوں میں جو سارے نبیوں کا سردار ہے ایک جملہ سننا وہ تیرا باپ ہے وَشَهِيدُنَا سَيِّدُ الشُّهَدَائِ وَهُوَ عَمُّ أَبِيكَ حمزہ میری فاطمہ بیٹی نبیوں میں جو نبیوں کا سردار ہے وہ تیرا باپ ہے اور شہیدوں میں جو سید الشہداء ہے وہ حمزہ تیرے باپ محمد رسول اللہ کا چچا ہے اور پھر فرمایا کہ ہمیں میں وہ ہے جو اپنے دو پروں پہ جنت میں پھرتا ہے جہاں چاہتا ہے جاتا ہے اب ذرا بولنا اور جملہ غور سے سننا شادی بالخصوص آپ اور میرے لیے دعا کر دینا میرے نبی نے فرمایا ہمیں میں ایک ہے جو اپنے دو پروں پہ جنت میں پھرتا ہے جہاں چاہتا ہے جاتا ہے فاطمہ وہ تیرے باپ محمد رسول اللہ کے چچا ابو طالب کا بیٹا جعفر تیار ہے اور اس امت کے دو صبتیں اس امت کے دو صبتیں حسن و حسین فاطمہ وہ تیرے بیٹے ہیں پھر مجھے کہنے دو کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا الولا ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشرق اور اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے سب بولو اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں تو پھر کہنا ہوگا اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں اس گھرانے کی شان سن خدا کی قسم لطف دیا جائے گا اگر سینے میں دل ہوا آپ کا گھر ہوگا آپ کی بیٹی کا گھر ہو آپ کے بیٹے کا گھر ہو آپ اس گھر میں جاتے ہیں خود سوچو بیٹے کا سر فخر سے بلند ہوگا میرے گھر میرا والد آیا ہے بیٹی کا سر فخر سے بلند ہوگا میرے گھر میرا والد آیا ہے خود سوچ جب میرے نبی سیدہ زہرا کے گھر میں جاتا جس بندے دے دل درد ہے صرف کوئی بولے بے دردہ بندہ بالکل نہ بولے خود سوچ
سید الاولیاء کے گھر میں جاتے ہوں گے. ایک رات کا واقعہ ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں سرکار ہمارے گھر میں آئے. رات کا وقت ہے, میں سویا ہوا تھا, سرکار ہمارے گھر میں آئے. فاطمہ جاگ رہی تھی, حسنین بھی سوئے ہوئے تھے, حسنین بھی سوئے ہوئے تھے. سرکار آئے, امام حسن کی آنکھ کھلی. امام حسن نے کچھ پینے کے لیے مانگا. رشک کرو یار, اور پھر امام حسن امام حسین کو سلام کرو. کیا عظمت ہے, تمہاری جنتی جوانوں کے سردار ہو ہی ہو, وہ فضیلتیں اپنی جگہ. اور یار کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تمہیں کھلا رہا ہے تو نبیوں کا امام. امام حسن نے کچھ مانگا پینے کے لیے. میرے نبی نے برتن اٹھایا, گھر میں دیکھا پانی کوئی نہیں ہے. حضور گئے, ایک بکری بنی ہوئی ہے. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دوہا. خود حضور دودھ دوہ کر آئے. امام حسن اٹھے, اتنے میں امام حسن بھی جاگ گئے. توجہ, امام حسن بھی جاگ, امام حسین بھی جاگ گئے. میرے نبی جب دودھ کا برتن لائے, امام حسین آگے بڑھے. میرے نبی نے حسن کو پہلے دیا. سیدہ زہرا جاگ کے کہنے لگی ابا حضور یہ کیا معاملہ ہے, لگتا ہے آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں. کہ حسین نے بھی تو مانگا ہے, اسے آپ نے روک دیا ہے, حسن کو پہلے دیا ہے. میرے نبی نے فرمایا نانا مجھے دونوں پیارے ہیں, لیکن حسن نے پہلے مانگا تھا. حسن نے پہلے مانگا تھا اس لیے میں نے دیا ہے. اب امام حسن نے وہ دودھ پیا, امام حسین نے بھی دودھ پیا. پھر میرے نبی نے فرمایا فاطمہ انا و انتے, اے فاطمہ انا و انتے وہازین وہذا الراقد کان یوم القیامت فی مکان واحد. فاطمہ سن لے, کل قیامت والا دن ہوگا, جنت میں جب لوگ جائیں گے, کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں, اپنے اپنے درجوں میں اپنے اپنے حساب سے ہوں گے. حضور نے فرمایا فاطمہ جنت میں جا کر بھی میں, تو, تیرے یہ دو بیٹے اور یہ جو سویا ہوا جانی علی ہے, ہم کل جنت میں بھی ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوں گے. پھر آواز آنی چاہیے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے, اس گھرانے میں. جڑے پیچھے بندے بیٹھے ہو آواز تو نہیں آندی, کمر کم ہاتھ چکے دسو باسی حضرہ اس میں حسنین اور فاطمہ ہے, اس گھرانے میں. اب ذرا توجہ کرنا, یہ سیدہ زہرا پاک ہے. اتنا اس امت پہ سیدہ زہرا کا کرم ہے, سیدہ زہرا کی عنایت ہے. وہ بات آپ نے سنی ہے, صرف اشارہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا, حضور سجدے سے سر کو اٹھا نہیں گئے. جناب صدیق اکبر بھی آ گئے, جناب فاروق اعظم بھی آ گئے, جناب عثمان غنی بھی آ گئے, حیدر کرار بھی آ گئے, طلحہ زبیر بھی آ گئے, سلیمان فارسی بھی آ گئے. سرکار سجدے میں ہیں, التجائیں کیے جا رہے ہیں, سر سجدے سے نہیں اٹھاتے. اتنے میں بڑے صحابہ نے کہا اگر چاہتے ہو سرکار سجدے سے سر اٹھائیں تو سیدہ زہرا کو بلا لا, فاطمہ زہرا کو بلا لاؤ. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گیا سیدہ زہرا کے گھر میں, سیدہ زہرا کو میں نے کہا سرکار اتنے دنوں سے سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے, چلیے. سیدہ نے چادر لی, سیدہ پاک نے چادر لی, جسم کو ڈھانپا, اس لیے کہ سیدہ وہ ہیں کہ جن کا آنچل تو چاند
چاند سورج میں نہیں دیکھا اس نے سبحان اللہ چاند وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا بنے گا حشر میں پردہ گناہگاران امت کا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے سر سجدے سے اٹھاتے نہیں ہیں حضرت عمر آئے میرے نبی نے فرمایا عمر معاملہ میرا اور میری امت کا ہے ابو بکر معاملہ میرا اور میری امت کا ہے عثمان معاملہ میرا اور میری امت کا ہے ایک ایک صحابی آیا حضور نے فرمایا معاملہ میرا اور میری امت کا ہے اتنے میں سیدہ زہرا پاک آئی سیدہ زہرا نے عرض کی حضور اپنا سر سجدے سے اٹھائیے ابھی کچھ بات ہونے والی تھی سیدہ زہرا نے فرمایا ابو بکر و عمر کو بتاؤ ابو بکر و عمر آئے فرمایا ابو بکر و عمر کیا آپ امت کے بوڑھے لوگوں کا ذمہ لیتے ہو کیا آپ اس امت کے بزرگوں کا ذمہ لیتے ہو کہاں ہم لیتے ہیں پھر اگلوں کو بلایا لیتے ہو ہاں لیتے ہیں حسنین نے ذمہ لگایا جوانوں کو عورتوں کا ذمہ خود لیا عرض کیا یا میرے ابا یا رسول اللہ سر سجدے سے اٹھائیے ابھی سر سجدے میں تھا جبریل ابھی آ گئے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے سر سجدے سے اٹھائیے اور فاطمہ سے کہہ دو ہم نے محمد کی امت کو فاطمہ کے حوالے کر دیا ہے بس حضرات گرامی تقریر میری ہوگی ختم ہونا آخری باری میرے نال ہے جڑے میرے دوست کھلوتے نے مان لگتا ہے بھئی یہ تو محبت ہے الحمدللہ اینڈ اپنی محبت اظہار آخری باری کرنا ہے ہن جتنا جلدی تسی پڑھ سو تے اتنی جلدی میری تقریر مک جانی ہے ٹھیک ہے تساں اتنا لطف لیا تے ہن میں بھی لطف لینا چاہنا ہوں ماشاءاللہ میں پڑھنا تے تانوں لطف آندا ہے تے تسی پڑھ جاؤ میں لطف آندا ایک بار یہ مل کے پڑھ لو سیدہ زہرا پاک دی شان وچ اے شعر کہ پھر اسی نماز پڑھ دے ہاں وہ کیا ہے کہ قسیم جنت قسیم کوثر قسیم دنیا نبی